اہل سنت، ایک ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، لیکن ہم جو بریلوی حضرات ہیں وہ اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں، وال نہیں ڈالتے، و جماعت لکھتے ہیں اور ساتھ میں بریلوی لکھتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں دیوبندی حضرات وہ اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھنے کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ دونوں نے اپرووڈ کروا رکھا ہے گورنمنٹ سے، یہ نام گورنمنٹ سے یہ نام اپرووڈ کرا رکھا ہے. دیوبندی حضرات اہل سنت والجماعت اپرووڈ کروانے میں کامیاب ہو گئے جلد، بریلوی حضرات کو بعد میں ہوش آتی ہے، اس لیے پھر انہوں نے اہل سنت والجماعت بریلوی انٹو بریکٹ لکھ لیا. جب یہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ بھئی یہ بریلوی یا دیوبندی ہے. کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ کیا ہے، کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، عوام کیوں تڑپ رہی ہے. خیر، تو اس لیے میں نے یہ ویسے بتایا آپ کو کہ یہ لکھنے کی وجوہات کیا ہیں. یہ اپرووڈ ہے، اور جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کے نزدیک کسی کا ہاتھ چومنا، کسی کے پاؤں چومنا یہ جائز ہے. یعنی کسی کے بڑے کے ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا یہ جائز ہے. جیسے اہل حدیث حضرات کا تو نقطہ نظر ہی اور ہوتا ہے نا، وہ اگر کسی کے ہاتھ چومے شرک، ان کے نزدیک تو سب کچھ شرک ہے نا. وہ کہتے ہیں ادب کسی کا نہیں کرنا، ان کے نزدیک ادب کسی کا نہیں کرنا، ان کے نزدیک ادب نہیں، یہ شرک ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ پر ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ اہل حدیث تھے، کہتے ہیں دیکھو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر شرک ہو رہا ہے، سجدے ہو رہا ہے. میں نے ویسے اس سے سوال کیا یہ کیا ہو رہا ہے، شرک کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے دیکھو جالیوں سے لپٹ کر. میں کہا جو جالیوں سے لپٹے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک ہمارے قانون کے مطابق ویسے غلط ہیں، لیکن یہ تم کہہ رہے ہو نا وہ سجدہ کر رہے، وہ سجدہ نہیں کر رہے. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، جیسے نماز میں ہوتا ہے نا، تو یہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. کتنے بندے آپ نے دیکھے ہیں وہاں پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتے ہوئے؟ میں کہ وہ ہاتھ لگاتے ہوں گے، سارا کچھ کرتے ہوں گے، چومتے بھی ہوں گے، لیکن کتنے بندے آپ نے سجدہ کرتے دیکھے ہیں؟ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ بہت شاذ و نادر کیس ہوتا ہے، کوئی جاہل ہو، جڈ ہو، عقل موت نہ ہو تو وہ جا کر لیتا ہے، ورنہ کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا. تو ہاتھ لگانا، چومنا یہ اپنے طور پر ادب کے طریقے ہیں. لیکن اہل سنت بریلوی حضرات کے نزدیک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سمجھ ایک ہاتھ یا 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہیں مزار کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو چومنے کو بھی ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک، ان کو بھی نہیں چومنا چاہیے. ہم اس قابل ہی نہیں کہ چوم سکیں، نہیں چومنا چاہیے. وہ اکثر وہ پڑھتے نا آتے ہیں کہ اور وہ پیرا دارا روزے دی جالی چوم لین دے. وہ پوچھا جائے کہ ہم تو بوسے کو اچھا نہیں سمجھتے، جالیوں کے بوسے کو اچھا نہیں سمجھتے، دور، ادب سے رہنا چاہیے. خیر، تو اس لیے ہمارے نزدیک کسی بڑے کے ہاتھ اور پاؤں چومے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو چوم نہیں سکتے، اور جس کو چوما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں کہیں اللہ کریم کو چوما نہیں جا سکتا، اور جسے چوما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چوما ہی نہیں جا سکتا. تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اس لیے اللہ عز و جل کو چوم نہیں سکتے، اور جس کو چوما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اس لیے بزرگوں، قبر، مزار، جالیوں کو چومنا شرک نہیں کہہ سکتے. البتہ اس دور میں 2 نمبر پیر اور علماء زیادہ ہیں. اگر کوئی یہ عمل نہ کرے اور نہ کروائے تو بہتر ہے، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، محبت تو دل کے نام ہے نا. اس لیے اگر نہ کروائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عقیدے سے کسی مزار پر لب لگانا یا چومنا فرض، واجب، سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ احادیث کو پڑھ لیتے ہیں. ترمذی حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی 2733، 2 یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 9 آیات بینات کے متعلق سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کا جواب دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں مبارک کو بوسہ دیا.
وہ یہودیوں نے بوسہ دیا. اس لیے حضور نے منع نہیں فرمایا. ایک ہوتا قولی، فعلی اور تحریری. تحریری ہے کہ سرکار نے جس کام سے منع نہیں نہ فرمایا ہم بھی نہیں منع کر سکتے، جس کام سے نبی نہیں روکا ہم بھی نہیں روک سکتے، نبی سے بڑھ کر ہم نہیں ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم اس کے برابر رہیں گے. اس لیے نبی کریم نے اگر نہیں روکا تو ہم کون ہو سکتے روکنے والے. اب فرق کرنا تو عوام کا کام ہے کہ کس کو ادب کر رہے ہیں اور کس کو پیار کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. ویسے تو جاہل لوگ زیادہ ہیں، شعور دینے کی کوشش کریں تو لوگ کہتے ہیں اوئے فرقہ واریت پھیلا رہے ہو. شعور دینے کا نام ہے فرقہ واریت پھیلانا. جہاں کوئی لگا ہوا لگا رہنے دو. پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے ابو داؤد 5225، صحابی رسول سیدنا زرع بن عامر جو وفد عبد القیس میں شامل تھے ان کی طرف منسوب ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم جلدی کرتے ہوئے اپنے کجاووں سے نکلے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو چومنے لگے. کیا بات ہے یار، وہ تو ویسے ہیں ہی قابل کہ ان کو چوما جائے، وہ تو ہیں ہی اس قابل نا، ان کو چوما جائے، ان سے پیار کیا جائے. وہ حد یہی ہے نا کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا جائے، وہ اتنا احترام کے ساتھ کہ میلے ہی نہ ہو جائیں یار ہمارے ہاتھ لگانے سے، کیونکہ ہم گندے ٹھہرے وہ پاک ٹھہرے. تو وہ اپنے کجاووں سے نکلے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے. تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول میں یقیناً مسلمان ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں جس سے میرا ایمان بڑھ جائے. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ اس درخت کو بلائیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے. آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کہا. شجر اور حجر حضور کو سلام کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو بلایا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کہا. آپ نے اسے واپس اپنی جگہ جانے کا کہا تو وہ چلا گیا. تب اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے اذن دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سر اور دونوں پاؤں مبارک کو چوموں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی تو اس نے ایسا کر لیا. یہ مسند دارمی 1472 حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم میں بھی آتا ہے. چوتھی حدیث آتی ہے سیدنا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کہ قبول اسلام کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ آئے، اسلام قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدموں کو بوسہ دیا. کہ عاجزی ہوتی ہے نا، یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں، پاؤں چومے جائیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ابو بردہ یہ سارے مولا عبداللہ بن صائب مخزومی سے مروی ہے کہ میں اپنے مولا عبداللہ بن صائب کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں آپ کی طرف گیا، پتہ نہیں کیا دل میں آیا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا، کہنے لگے اور آپ کا سر، ہاتھ اور پاؤں مبارک چوم لیا. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے نا، وہ ہدیہ لے کر گئے، وہ صدقہ لے کر گئے، پھر سرکار کے گرد طواف کرنے لگے. سرکار فرمانے لگے مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ اپنی چادر شانے سے ہٹائی، کیونکہ ان کو معلوم تھا نشانیاں ہیں، یہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے. اور ان کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کبوتر کے انڈے کے برابر جو بالوں والی دانہ ایسا بنا ہوگا حضور کے شانہ مبارک میں، وہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہوگی. ویسے جسے مہر نبوت کہتے ہیں، مہر نبوت ہی کہتے ہیں. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ سرکار نے کہا وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے چادر ہٹائی تو مہر نبوت نظر آئی، انہوں نے اس کو بوسہ دینا شروع کر دیا. اچھا، جب وہ کیا کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے نا دیکھ کر تو پھر جان ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ ایمان جو بڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر جان ہی نکل جاتی ہے، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا ایک طریقہ کار ذرا علیحدہ تھا.
میرا طریقہ کار یہ تھا جو میرے اپنی آبزرویشن میں آیا. میرا طریقہ کار یہ تھا کہ جتنی مرضی کوئی مجھ پر توجہ ڈالے, میرے پیر مرشد توجہ ڈالیں یا کوئی بھی ڈالے, میں بے ادب نہیں ہوتا, اپنی حد سے باہر نہیں نکلتا, اپنی قوت میں رہنے کی کوشش کرتا. کچھ ہوتے ہیں وہ نہ تڑپ جاتے ہیں, گلے لگانے کو دل کرتا ان کو, سینے سے لگانے کو دل کرتا, وہ کہتے ہیں. لیکن میں ایک حد میں, بس اس حد سے آگے نہیں میں جاتا تھا, وہیں تک بس. میں نے کہا تڑپنے کا مزہ اپنی جگہ پر, حد میں رہنے کا مزہ اپنی جگہ پر, کہ بھئی محبوب ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, دل کر رہا ہے کہ اس کو چوما جائے, پیار کیا جائے, بس ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں. مشہور مفسر امام اسماعیل بن عبد الرحمن صدی تابعی رحمہ اللہ سورۃ مائدہ کی آیت 111 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا فلاں, تیرا باپ فلاں ہے. اس پر سیدنا عمر بن خطاب آپ کی طرف بڑھے اور آپ کا پاؤں مبارک چوم لیا کہ میرے نبی نو یہ پیو دا بھی پتہ ہے. اکثر آتا نا کہ سرکار نے کس کو کہا تھا, میرے ہاتھ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب, ولید بن عتبہ کیا تھا نام کا, ولید بن کیا تھا, ولید کو ان کو کہا تھا کہ تو حرامی ہے. سرکار نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ تو حرامی ہے, تو انہیں جا کے اپنی ماں کو پکڑ لیا تھا. تو اس نبی نے سچا ہے, اس نے جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا. تو یہاں پر عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر آپ کا پاؤں مبارک چوم لیا. دل پر کشش پڑی ہوگی نا ٹھک کر کے کہ سرکار وہ نبی ہمارے درمیان ہے جو ہر چیز بتا دیتا ہے, نسل تک کا بتا دیتا ہے کہ تیری نسل کہاں سے چل رہی, کیا معاملہ ہے تیرا. حبیب مولا عباس کا بیان ہے, صہیب مولا عباس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا علی سیدنا عباس کے ہاتھ اور دونوں پاؤں کو چومتے ہوئے کہہ رہے تھے چچا جان مجھ سے راضی ہو جائیے. اسی پہلے کہنے پاجی سے راضی ہیں, صرف اصلاح ضرور کریں گے, باقی ٹھیک ہے. اے نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی سانو اے کہے, اے نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی سانو اے کہے. سارا دل صاف ہونا چاہیے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. شاید انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اے انس روزانہ اس طرح رہا کرو کہ کسی کے بارے میں تمہارے دل میں کینہ نہ ہو, اور یہ میری سنت ہے. سرکار فرمانے کہ یہ میری سنت ہے کہ کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھنا. تو یہ کینہ نہ رکھنا بھی سنت ہے. ایک ہوتا ہے مینجمنٹ کرنا, مطلب غصہ ہونا کسی پر, یار ابو بکر یار کام نہیں کر رہا, یہ اور بات ہے. یہ کینہ نہیں ہے, یار یہ روزانہ کیوں نہیں آتا, یہ غصہ نہیں ہے. یہ ایک انداز ہے کہ یار تربیت ہے, آنا چاہیے, وقت دینا چاہیے. کینہ وہ ہوتا ہے جس میں بدلہ ہو, جس میں غصہ ہو, تربیت کرنے کا انداز نہ ہو, بلکہ بدلہ لینا, ریونج. تو اس لیے وہ غصہ کرنا اصلاح کے لیے وہ اور بات ہوتی, لیکن کینہ رکھنا اور بات ہے. تو کہا حسد کینہ نہ رکھنا, یہ میری سنت ہے, جس کا مطلب روزانہ کو روزانہ دیکھو نکال دو. آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری 1597 اور مسلم 1270. سیدنا عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں, میں نے نبی کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. البتہ اگر بے چاند چیز کو چومنا شرک ہوتا تو نبی کریم صحابہ کرام حجر اسود کو نہ چومتے. معلوم ہوا متبرک چیز کو چومنا سنت ہے. چومنے کا تو مطلب ہی ہوا شرک تو نہیں تھا, متبرک تھی اس لیے چوما گیا. ابو داؤد بن ابی صالح سے روایت ہے کہ ایک دن مروان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر آیا. مروان کوئی اچھی شخصیت نہیں گنی جاتی, اچھے اور برے دونوں میں یہ شمار ہوتا ہے بندہ, اچھے اور برے دونوں میں یہ بندہ شمار ہوتا ہے. تاریخ میں اس کا کوئی اچھا نام نہیں ہے, اور اکثر کیا کہتے ہیں اہل تشیع حضرات جو ہیں اس کے نام کو برا سمجھتے ہیں. لیکن میرے نزدیک مروان جو ہے
یہ احادیث جاننے والا تھا، یہ احادیث کا راوی بھی ہے، یہ حدیث کا راوی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ حدیث کا راوی بھی ہے۔ اس لیے وہ کہا کرتے ہیں شیعہ حضرات، لو جی تسی حدیثاں کدے کدے کو لینے، اگر یہ فاسق فاجر ہوتا تو حدیثیں نہ لی جاتی بیٹے۔ تاریخ سے ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، یہ ہوا، کس نے مارا، لیکن قانون اصول یہ بنانا پڑتا ہے کہ جہاں جہاں سے ہمیں ملا ہے وہ بندہ کس طرح مستند کیسے ہے۔ تو ابو داؤد میں ابی صالح سے روایت ہے، ایک دن مروان نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر آیا، دیکھا ایک صاحب اپنا چہرہ قبر انور پر رکھے ہوئے ہیں۔ مروان نے کہا تمہیں معلوم ہو تم کیا کر رہے ہو؟ ان صاحب نے اپنا چہرہ قبر انور سے اٹھایا تو وہ صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، یہ کوئی پتھر نہیں ہے، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام تحیت و ثنا سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت والی باتیں کرتے ہیں، ان کی نعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارا کچھ کرنا اسی زمرے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے بات کرنا، کیونکہ یہ شرک میں نہیں آتا، یہ کیا کہتے ہیں احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ابھی محبوب کا وسیلہ ڈالا جائے، تو محبوب کا وسیلہ جب محبوب کی نعت پڑھی جائے گی تو وہ بھی تو ایک وسیلہ ہی ہے نا، کہ رب کے محبوب کی نعت پڑھی جائے تو رب خوش ہوتا ہوگا کہ میرے محبوب کو عزت دے رہے ہیں۔ جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا بھی تو ہمیں اجر ملتا ہے، تو نعت پڑھنے پر بھی اس لیے اجر ملتا ہے کہ محبوب کو بلند کیا جا رہا ہے، اس لیے محبوب کو پکارا جائے الہ سمجھ کر نہیں، محبوب سمجھ کر پکارا جائے تو اللہ اس پر بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیکن ایسا کرنا مستحب عمل ہے، فرض واجب سنت نہیں ہے۔ ابو داؤد 5217 نبی کریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں سرکار آتے تو بیٹی جو تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور بوسہ بولے کیسے بس لب لگانا، آواز نہیں آنی چاہیے، بوسہ ہوتا ہے بوسہ دیتے، اور جب کیا کہتے ہیں بیٹی باپ کے پاس آتی تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے، بوسہ دیتے، تو ایک دوسرے کا ہاتھ چوما کرتے تھے۔ صحیح بخاری 1241 نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا، جس کا مطلب کہ اگر دنیا سے کچھ چلا بھی جائے تو اس کے کیا کہتے ہیں اس کا منہ چوما جا سکتا ہے، بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک ابن ماجہ 1456 ابو داؤد 3163 نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی سیدنا عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے وصال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا اور ان کی پیشانی کو چوما۔ اس سے بھی میت کی پیشانی رخسار وغیرہ کو چوما جا سکتا ہے۔ اہل سنت علماء کرام جیسے جناب احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبر یعنی قبر کا بوسہ لینے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور احوط منع ہے، نہیں لینا چاہیے خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کو کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، یہی ادب۔ 4 ہاتھ یہ ہوتا ہے بیٹا، یہ ایک ہاتھ ہے، اس کو لمبا کر لیں 2 3 4، اس لیے اس کو ایک ہاتھ کہا جاتا ہے، کونی تک ایک ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گٹھ ہوتی ہے، 5 انگلیاں کھول کر جتنی رکھی جاتی نا اس کو گٹھ کہا جاتا ہے، 5 انگلیاں کھولنے کو، ایسے نہیں، ایسے کھولنے کو گٹھ کہتے ہیں، اور یہاں سے لے کے یہ ہاتھ ہے، یہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر اگر ہم یہاں پر ہیں تو لازمی بات ہے وہی تک جو ہے میرے ہاتھ سے یہ 4 ہاتھ ہوگی، اتنی دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شرک کے معاملے میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پر ایک ایسے آدمی کا اندیشہ ہے جو قرآن پڑھے گا حتیٰ کہ اس کی روشنی اس پر دکھائی دینے لگے گی اور اس کی چادر ظاہری روپ اسلام ہوگا، یہ حالت اس کے پاس رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس سے نکل جائے گا، اسے پسے پش ڈال دے گا اور اپنے ہمسائے پر تلوار اٹھائے گا، اس پر شرک کا فتویٰ جڑ دے گا۔ راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا نبی اللہ دونوں میں شرک کا حقدار کون ہوگا، جس پر فتویٰ لگا یا فتویٰ لگانے والا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فتویٰ لگانے والا، پہلے وہ مسلمان نظر آتا ہے، ظاہری اسلام میں نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی غلبہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یعنی وہ فتویٰ مسلمان پر چسپاں نہیں ہوگا بلکہ جدھر سے صادر ہوا تھا اسی کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ مسلمان کو مشرک کہنے والا خود مشرک بن جائے گا۔
اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے پارہ 9 سورۃ الاعراف 175 کی تفسیر میں نقل کیا، اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب تھا یہ بھی یہی کرتا تھا، وہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں باقی سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور اس لیے ان کی بیویاں لونڈیاں ہیں، مسلمانوں کو قتل و غارت یہ جو اہل سنت ان کا جائز ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی جماعت کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتا تھا، یہ سمجھ لیں وہ اپنی جماعت کا نبی تھا، جرا انہوں نہ ماننے تو مسلمان نہیں، وہ یہ سوچ کا مالک تھا۔ اس لیے جس کا دماغ جہاں پر خراب ہو جائے، اس لیے اس کو اہل سنت نے خارجی قرار دیا تھا، اور خارجی ہوتے ہیں جہنم کے کتے، جہنم کے کتوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کا ہاتھ چومنا، بوسہ لینا، پاؤں چومنا، سر چومنا، رخسار چومنا سب کے سب جائز ہے۔ ہم جس بڑے پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں محلے میں رہتے ہیں، یہاں بہت گندگی ہے، میرے کو ہاتھ چومنے لگے تو مجھے خود انتقال آتی ہے کہ یار ہمارے ہاتھ، مطلب میں نے کسی ہاتھ ہی ملایا وہ بھی جراثیم لگ جاتے ہیں، ہمارے یہاں وہ پاک صافی نہیں ہے۔ ہم دیکھو سندھ چلے جاتے ہیں، وہاں آپ مٹی پر بیٹھے مٹی نہیں لگتی، وہاں حالات ہو رہے ہیں، وہاں پر حالات ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتا تھا، جب اپنے پرموشوں کو، وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ یہاں کٹا مٹی ہے، تو اگر کوئی چومنا بھی چاہے میں کہتا یار رہنے دو، یہ نہ کرو، اچھا فیل نہیں میں کرتا، کیونکہ حالات ایسے ہیں نا اس طریقے سے۔ تو پھر دوسروں کو ہم کیوں موقع دیں؟ محبت کا اظہار ہے، ہم کام کر کے کریں گے۔ ہاتھ چومنا کوئی لازم تو نہیں ہے، کام کرنا لازم ہے، تو ہم کام کریں گے، ورکنگ کریں گے، ایک دوسرے سے مل کر کام کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے بیان کیا جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو کہ اہل سنت کے نزدیک ہاتھ، پاؤں، سر، رخسار چومنا جائز ہے، زندہ کا بھی اور میت کا بھی، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ جو بھی مقرب لگے اس کے ہاتھ چومنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔